سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کے آخری پیغمبر، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے رسول ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہو یا اس کے علاوہ سال کے ایام ہوں، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے عظیم تر شخصیت ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا تعلق ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ یہ نہ تو دنوں کا محتاج ہے اور نہ ہی کسی لمحے کا محتاج ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہمیں محبت کا وہ درس دیا، وہ عملی نمونہ محبت کرنے کا دکھلایا کہ جس کو دیکھتے ہوئے ہمارا ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، سفر ہو یا حضر ہو، ہر ایک حالت میں بندہ مومن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف کرتے ہوئے، جو کہ محدثین سے مروی ہے، اس بات کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کسی سے اگر محبت کا اظہار کرتا ہے تو اس کی عملی صورتوں کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اور یہی بات ایمان کی تعریف کرتے ہوئے محدثین حضرات بیان کرتے ہیں کہ یہ نام ہے زبان کے اقرار کا، تصدیق بالقلب کا، اور اسی طرح عمل بالجوارح کا۔ زبان سے اقرار ہو، دل اس بات کی تصدیق کر رہا ہو، اور اسی طرح اس کے جسمانی اعضاء اس ایمان کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے نظر آئیں۔ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے جو تعلق ہے اس کو واضح انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، اور دنیا میں آنے کے بعد جن لمحات میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور نبی بنایا، وہ نبی اور رسول بنانا امت کے لیے بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے کروڑہا نعمتیں انسانیت پر نچھاور کی ہیں، مگر کسی بات کا احسان نہیں جتلایا۔ رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر کے بھیجا تو اس کا احسان کے طور پر تذکرہ فرمایا۔ گویا کہ امت پر فرض ہے اللہ رب العزت کے اس احسان کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تابعداری کرتے ہوئے، آپ کے فرمودات کی اتباع کرتے ہوئے، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپناتے ہوئے، اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بناتے ہوئے اس کا مکمل طور پر اظہار بھی کرنا چاہیے اور اس احسان کو اتارنے کی ایفرٹ بھی کرنی چاہیے۔ پھر اگلے حصے میں اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کے مشن پر بات فرمائی ہے کہ رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا اور پھر مبعوث فرمایا، تو اس کا مشن کیا ہے؟ پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے احکامات کو بیان کرتا ہے۔ گویا کہ رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا منہج، آپ کا مقصد یہ تھا کہ انسانیت کو اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑتے ہوئے نظر آئے،
اور وہ تمام تر ایفرٹس اپنی مکمل کر جائیں اس دنیا میں آ کر کے کہ لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے وہ جڑنے والے بن جائیں، اللہ رب العزت کے ساتھ صحیح معنوں میں تعلق رکھ جائیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ آج ہمیں وہ لوگ اور مسلمان نظر آتے ہیں جو رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو وہ اسی طرح پس پش ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ تعلق جو رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ قائم کرنے کے لیے امت کے اندر محنت فرمائی، آج ہم اس مشن کو، اس مقصد نبوت کو بھولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن حکیم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت پر، آپ کی بڑائی پر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام و مرتبے کے حوالے سے کئی مقامات پر اس کا تذکرہ فرماتا ہے۔ آج ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حسب و نسب پر، آپ کی شکل و صورت پر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے انداز پر گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یقیناً یہ بھی قابل تعریف بات ہے، کیونکہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے منصب سے یہ بات تعلق رکھتی ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جب خطوط مختلف ممالک کے لیے گئے، فرما رواؤں کے لیے گئے، تو اسی طرح ایک خط روم کے فرما روا کی طرف بھی جاتا ہے، تو اس وقت روم کا فرما روا اعلان کرتا ہے کہ اگر عرب کے کچھ لوگ آپ لوگوں کو نظر آئیں تو ان کو میرے پاس لے کے آئیے۔ ابو سفیان جو اس وقت تجارتی قافلے کی قیادت کرتے ہوئے روم کے سفر پر تھے، ان کو جب دربار میں پیش کیا گیا تو ان سے چند ایک سوالات پوچھے گئے۔ ان سوالوں میں ایک سوال فرما روا روم نے یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حسب و نسب کیسا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ آدمی ہمارے اندر حسب و نسب کے اعتبار سے اعلیٰ اور بلند تر ہے۔ اور یہ بات رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت نے مجھے اعلیٰ نسب سے پیدا فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے کنانہ کو، اور پھر اس کو منتخب فرماتے ہوئے قریش کو منتخب فرمایا، اور قریش کے خاندانوں میں سے اللہ رب العزت نے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنو ہاشم کی اولاد سے اللہ نے مجھے منتخب فرمایا۔ ایک اعلیٰ نسب کے حوالے سے رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں میں بات فرمائی۔ لیکن ایک بڑی ہی اہم بات جو ہم جو ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکرے سے، آپ کی محبت کے حوالے سے، آپ کے امتی ہونے کے حوالے سے ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار جو ہے وہ سب سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ وحی اول کے نزول کے موقع پر بھی مالک کائنات جل جلالہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس کردار کو اجاگر فرمایا ہے جس کردار کی بنیاد پر لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گرویدہ تھے، جس عمل کی بنیاد پر، جس سیرت کی بنیاد پر، جس زندگی آپ علیہ السلام نے جو گزاری، اس کی بنیاد پر لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے قبل از نبوت میں محبت فرماتے تھے۔ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سماجی رابطہ ہے، سماجی تعلق ہے، سماجی تعلیمات ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ اخلاقیات ہیں جن سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ اور وحی اول کے موقع پر بھی رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف مخاطب کرنا چاہا، وہ بھی یہی تھا کہ لوگوں، اگر تم میری بات کا اعتبار کرو کہ ایک ایسا لشکر ظاہر ہوگا تمہیں ملیا میٹ کر کے رکھ دے گا، کیا تم میری بات کا اقرار کرو گے؟ تو لوگوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جی ہاں ہم آپ کی بات کا اقرار کریں گے، بلکہ ان کی آواز یہ تھی ما جربنا علیک الا صدقا، اے اللہ کے رسول کہ آپ کو ہم نے بار بار آزمایا ہے، اور کبھی بھی ہم نے آپ کی گفتگو کے اندر آپ کے کردار میں جھول نہیں پایا، گویا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور کھرا انسان پایا ہے۔ تو اس کے بعد
آپ علیہ السلام نے اللہ کے پیغام کو ان کے سامنے رکھا کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ گویا کہ آج اگر ہم امت کی قیادت کرنا چاہتے ہیں، رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کو نبھانا چاہتے ہیں، آپ علیہ السلام سے محبت کا دم بھرتے ہیں اور محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو آپ علیہ السلام کی وہ تمام تر صفات کو اپنانا ہوگا جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کے دیے ہوئے مشن کا آغاز فرمایا۔ تو گویا اخلاقیات ہمارے اندر نہیں ہوں گے، ہمارے اندر وہ سماجی رابطے نہیں ہوں گے، اگر ہم حقوق ادا کرنے والے نہیں ہوں گے، ہمارے معاملات درست نہیں ہوں گے، تو ہم جو ہے وہ اس دنیا میں رسوائی کی زندگی بسر کرنے والے ہیں۔ اور اگر یہ صفات ہمارے اندر موجود تھیں جو پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھیں، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس بات کی طرح جو انہوں نے وحی اول کے موقع پر آپ علیہ السلام کو کچھ پریشان دیکھا، تو آپ نے ان کو کہا تھا اس یقین اور ایقان کے ساتھ کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے، ناکام نہیں کریں گے، نامراد نہیں کریں گے۔ تو گویا کہ آج بھی اگر ہم اس دنیا میں اللہ کی نظر میں اور لوگوں کی نظر میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنے مقاصد پہ پورا اترنا چاہتے ہیں، رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دم بھرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں وہ ان نماز روزے جیسی عبادات کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے معاملات کو بھی درست کرنا ہوگا۔ نام تو ہم نبی سے محبت کا لیتے ہیں، کہلاتے تو ہم نبی علیہ السلام کی امتی ہیں اپنے آپ کو، لیکن ہمارے معاملات میں کوئی ایک بھی معاملہ ٹھیک نہیں۔ تہجد گزار نمازی بھی اپنی ماں بہن بیٹیوں کا حق کھا رہا ہے، اور اسی طرح دوست احباب کو جو ہے وہ دھوکہ دیے جا رہا ہے۔ قول و قرار کے ہم پکے نہیں، وعدہ کرتے ہیں تو وہ توڑ دیتے ہیں، اس کو کمٹمنٹ کا نام دے کر کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی وعدہ ہی نہیں کیا، جبکہ رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صفات کو دین کا درجہ دیا ہے۔ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الدین نصیحہ، فرمایا کہ یہ خیر خواہی کرنا یہ اللہ کا دین ہے، یہ دین ہے مکمل۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے وعدے کو اور دیانتداری کو دین کے درجے پر رکھا ہے۔ گویا کہ اگر ہمارے معاملات درست ہوں گے تو ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت کا حق صحیح معنوں میں ادا کر سکتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے داعین حضرات، لوگوں کے اندر اصلاح کا کام کرنے والے، ریفارمز کرنے والے، وہ بھی اگر رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی زندگی کو چھوڑ کر اگر اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو معاف کیجئے گا، وہ اپنے کام کے اندر کبھی کامیاب نہیں ہونے والے۔ اس لیے کہ یہ معاملات ہمارے اندر، یہ کردار ہمارے اندر اللہ کے دین کو فروغ دینے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح معنوں میں امتی اور آپ کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنے کے لیے ایک بنیادی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو ہماری عبادات، جن کو ہم بنیادی عبادات کہتے ہیں، نماز روزہ ہے، حج زکوٰۃ ہے، تو وہ بھی شاید اللہ رب العزت کے دربار میں جو ہے وہ قبول و منظور نہ ہو سکیں۔ اگر ہو بھی جائیں تو ہمارے ان معاملات کے نقائص کی وجہ سے وہ عبادات کا جو اجر و ثواب ہے وہ اس کھاتے میں چلا جائے گا۔ تو اس لیے رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی ہمیں دے کر کے گئے، جو اسوہ حسنہ ہمیں دے کر کے گئے، اس کے ساتھ ہمیں زندہ رہنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے بار بار یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کیجئے اور اس کے رسول کی اطاعت کیجئے۔ اور یہاں تک اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے اللہ کی اطاعت فرما دی۔ گویا کہ رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ہم دین اسلام کو اپنا نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت کی محبت اگر
ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی اپنی امت کے لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اتبعونی، وہ میری پیروی کریں اور میری محبت، ہاں جی میرا عشق اسی وقت اللہ رب العزت کے حضور کے ساتھ جو ہے وہ پورا ہونے والا ہے جب ہماری اطاعت اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درست ہو جائے گی، جب ہم اسی کے مطابق اپنی زندگی کو اپنانے والے بن جائیں گے۔ اسوہ حسنہ کی اتنی اہمیت کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہاں جی اللہ کے رسول بہترین اسوہ حسنہ ہیں۔ ہم ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے یا اس کے علاوہ کے ایام ہوتے ہیں، ہم رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو دنیا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عظیم ترین ہستیاں تھیں، جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرما دیا، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اگر تم ان جیسا ایمان لاؤ گے فقط تم ہدایت پا جاؤ گے، تو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تو ان جیسا اگر ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت یافتہ کہلاؤ گے۔ تو ان ہستیوں نے رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح محبت کا اظہار فرمایا، اور ان کی محبت کو اللہ نے قبول فرماتے ہوئے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ بھی فرما دیا، اور ہمارے لیے وہ اسوہ حسنہ ہے۔ رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اسی وقت پوری ہو سکتی ہے جب ہم ان بہترین لوگوں کو فالو کرتے ہوئے، ان بہترین لوگوں کے طریقہ کار کو دیکھتے ہوئے، ان کے اظہار محبت کو اپناتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں گے۔ وغیرہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارا طریقہ مختلف ہوا، ہمارا انداز مختلف ہوا، اور اسی طرح آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت کے ہم نے من مانے طریقے اختیار کر لیے، تو اللہ کے دربار میں وہ نہ ہو کہ حوض کوثر والی مثال رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب مجھے بتلایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں باوجود کہ ان کے اعضاء عبادت کی وجہ سے، وضو کرنے کی وجہ سے روشن ہیں، مگر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کی تعلیمات کو بدل ڈالا، آپ کے طریقوں کو بدل ڈالا۔ تو رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنیں گے تو فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر، کہ دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ نظروں سے، کہ اگر تم نے میرے دیے ہوئے طریقے کو بدل ڈالا تو پھر تمہیں یہاں حوض کوثر پہ آنے کی ضرورت نہیں۔ تو رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ایمان کا اولین تقاضا ہے۔ رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ایمان کا اولین تقاضا ہے۔ ہمارے کامیابی کی ضمانت رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، لیکن محبت میں غلو کرنا، محبت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے مشن کو نظر انداز کر دینا، یہ کہیں بھی انصاف کی بات نظر نہیں آتی۔ اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہوئے رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا، اطاعت کا، فرما برداری کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم سائر المسلمین۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔